بلوچستان کے امن پر ایک بار پھر دہشت گردوں کا وار، پنجگور میں دہشت گردوں کا سیکیورٹی فورسز پر حملہ۔ ISPR کے مطابق فائرنگ سے 3 سپاہی شہید اور 8 زخمی ہو گئے۔ زخمی سپاہیوں کو فوری طور پر CMH کوئٹہ منتقل کر دیا گیا۔ 5 زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ ملک دشمن قوتیں اور آلائے کار پھر بلوچستان میں بدامنی پیدا کرنے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں۔ جوانوں نے ملک کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کی حملے کی مذمت، کہا شہداء کی لازوال قربانیاں قوم کے لیے باعث فخر ہیں۔ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کی الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی مہنگی کرنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ اسد عمر اور امین الحق نے ٹیرف بڑھانے کا کہا، کراچی کو پہلے ہی بجلی نہیں مل رہی، قیمتیں بڑھانا مناسب نہیں۔ وزیراعظم نے معاملہ توانائی کمیٹی کو بھجواتے ہوئے جمعرات کو اجلاس بلا لیا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کا چیئرمین نیپرا کو خط، اوور بلنگ کی شکایات پر کے الیکٹرک کے آڈٹ کا مطالبہ۔ کہتے ہیں گھریلو سے لے کر صنعتی صارفین تک سب اوور بلنگ کی شکایت کر رہے ہیں۔ کہ الیکٹرک ریلیف دینے کے بجائے صرف بل دینے کا کہتا ہے۔ بینک گارنٹیز نہیں لی گئی کہ الیکٹرک سے۔ نقوی صاحب کو اتنا نوازا کیوں جا رہا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت نے؟ گیس 190 سے 140 کر دی جائے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان اس ٹائم پہ کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ۔ دوست ہمارا نوٹ سے نواز آپ رہے تھے، ہم نے ڈینائی نہیں کیا کہ نقوی صاحب ہمارے دوست ہیں۔ وہی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے کہ جس نے معاہدے کیے۔ قومی اسمبلی کے اندر اور باہر کراچی میں لوڈ شیڈنگ کی گونج۔ وفاقی وزیر فیصل واڈا بولے، عارف نقوی دوست عمران خان کے ہیں، لیکن ان پر نوازشات پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئیں کہ الیکٹرک سے معاہدے میں بینک گارنٹیز ہی نہیں لی گئیں۔ وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب بولے کہ الیکٹرک سے معاہدہ پیپلز پارٹی نے کیا، اب ملبہ ہم پر ڈالا جا رہا ہے۔ کراچی والوں نے ہمیں ووٹ دیا، تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ عارف نقوی صاحب جو کہ اونر ہیں ابراج کے، کہا ہے کہ میں PTI کی الیکشن کیمپین نہ صرف 2018 کی بلکہ 2013 کو بینک رول کرتا رہا ہوں۔ آپ کے ریلوے کے وزیر نے 90 سے زیادہ حادثے کروا دیے، خوراک کے وزیر نے آٹا چینی اسکینڈلز بنوا دیے، غائب کر دیے، بجلی کا بحران آ گیا، قوم پیٹرول کے لیے خوار ہو گئی، انڈسٹری والے نے صنعت کا پٹھا بٹھوا دیا، معیشت والے نے معیشت کا دھواں نکال دیا، تعلیم والے نے ہائر ایجوکیشن کے فنڈ ختم کر دیے، حج دگنا مہنگا ہو گیا آپ کا، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی والے صرف چاند چڑھاتے رہے۔ کہ الیکٹرک والے ہمارے دوست ہیں، نہ ہم ان کی کارکردگی سے خوش ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنمان نوید قمر کا حکومت کو جواب، کہا FIA اور نیب حکومت کے پاس ہے، تفتیش کریں۔ عارف نقوی نے PTI کو فنڈ دینے کا اعتراف کیا، آپ تسلیم نہیں کریں تو یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ قادر پٹیل بولے، کراچی میں بجلی کی صورتحال خراب ہے، ایک طوفان ہے جو کسی بھی وقت کھڑا ہو سکتا ہے، حکومت نااہلوں کا ٹولہ ہے۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف MQM کا پارلیمنٹ کے باہر احتجاج۔ وفاقی وزیر اسد عمر اور عمر ایوب کی آمد کے بعد دھرنا ختم۔ خالد مقبول صدیقی بولے، وفاق نے کہ الیکٹرک کو وسائل دیے، اگر وسائل استعمال نہیں ہو رہے تو جواب طلبی بھی حکومت کا کام ہے، حکومت کے الیکٹرک سے کیا ہوا معاہدہ بھی سامنے لائے۔ کراچی میں حکومتی دعووں کے برعکس لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہو سکی، شہر کے مختلف علاقوں میں صبح اور شام بجلی غائب ہونا عام۔ شدید گرمی میں شہریوں کے پسینے چھوٹ گئے کہ الیکٹرک حکام کوئی جواب دینے کو تیار نہیں۔ اپوزیشن کی کوشش ہے حکومت ناکام ہو جائے اور یہ مقدمات سے بچ جائیں۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کی پریس کانفرنس، کہا اپوزیشن کو اپنے گناہوں کا پتہ ہے، اس لیے احتساب سے بھاگ رہے ہیں۔ ان کے پاس نہ کوئی ایجنڈا ہے نہ متبادل پروگرام۔ گیس کی قیمتوں اور کے الیکٹرک سے متعلق فیصلہ آئندہ اجلاس میں کیا جائے گا۔ کامیاب جوان پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز، وزیر اعظم کی منظوری کے بعد اسٹیٹ بینک نے کمرشل بینکس کو مراسلات جاری کر دیا۔ قرض کی زیادہ سے زیادہ حد 50 لاکھ سے بڑھا کر 2.5 کروڑ روپے کر دی، شرح سود 6% سے کم کر کے 3% کر دی گئی۔
مہنگائی میں پسے عوام کے لیے بڑا ریلیف، اوگرا نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی درخواست مسترد کر دی، قیمتیں مزید کم کر دیں۔ سندھ اور بلوچستان کے صارفین کے لیے گیس 45 روپے 28 پیسے سستی، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے صارفین کے لیے 40 روپے 49 پیسے کی کمی۔ آرمی چیف کی کینسر میں مبتلا بچے علی رضا سے ویڈیو لنک پر ملاقات، ISPR کے مطابق علی رضا نے آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا، کہا آپ وردی پہن کر بہت خوش ہوں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ بچے کی صحت یابی کے لیے دعا گو، علی رضا کو الزرار ٹینک کا ماڈل بھی پیش کیا۔ پاک فوج کی پہلی خاتون لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر کا BBC کو انٹرویو، کہتی ہیں پاکستان میں خواتین کو ایک مقام حاصل ہے، آرمی میرٹ پر یقین رکھتی ہے، میری تقرری اس کا ثبوت ہے، اگر آپ محنت کریں تو صنف کا کوئی مسئلہ نہیں۔ حکومت کو شوگر ملز کے خلاف ایکشن کا اختیار مل گیا، سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کا حکم امتناع ختم کر دیا، اسلام آباد اور سندھ ہائی کورٹ کو 3 ہفتے میں فیصلہ کرنے کا حکم۔ عدالت نے کمیشن رپورٹ پر حکومتی عہدیداروں کو بیان بازی سے بھی روک دیا۔ توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز، احتساب عدالت اسلام آباد کے احاطے میں طلبی کا اشتہار چسپاں، سابق وزیر اعظم کی طلبی کا نوٹس لندن بھی بھیجا جائے گا۔ سابق صدر آصف علی زرداری پر فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر، ٹھٹہ واٹر سپلائی ریفرنس میں فرد جرم 4 اگست کو عائد کی جائے گی۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے تمام ملزمان کو طلب کر لیا، سابق صدر زرداری نے پارک لین ریفرنس میں بریت کی درخواست کر دی۔ ملک بھر میں قربانی کے لیے مویشی منڈیاں سج گئیں، کراچی سمیت دیگر شہروں میں منڈیوں میں SOPs پر خصوصی عمل، اسلام آباد میں 4 مقامات پر مویشی منڈیاں لگانے کی اجازت، چیئرمین NDMA کہتے ہیں مویشی منڈیوں میں SOPs پر عمل یقینی بنانا ہوگا۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے وار تھم نہ سکے، 24 گھنٹے میں 1979 کیسز سامنے آئے، متاثرین کی تعداد 2,53,604 تک جا پہنچی، مزید 50 افراد چل بسے، اموات 5,320 ہو گئیں۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن سے کرونا کیسز میں کمی آئی، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا بیان، کہا کرونا پر سیاست کرنے والوں کے عزائم ناکام ہو گئے، وزیر اعظم کے اقدامات کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے، پنجاب میں اسمارٹ لاک ڈاؤن میں مزید 15 روز کی توسیع۔ کراچی میں انتظامیہ کے ایکشن بھی دودھ کے نرخ کم نہ کرا سکے، شہر بھر میں دودھ کی 120 روپے فی لیٹر پر فروخت جاری، کمشنر کراچی اب صرف بیانات تک محدود، کہتے ہیں مہنگا دودھ بیچنے والوں پر جرمانے ہوں گے اور جیل بھی بھیجا جائے گا۔ شہر قائد میں سبزیوں کے دام بھی بے لگام ہو گئے۔ کہیں گے میں ہوں مونس رضا، ہیڈ لائنز کے بعد بلیٹن میں سب سے پہلے بلوچستان سے خبر شامل کریں گے، جہاں پنجگور کے علاقے گچک ویلی کہان میں دہشت گردوں نے پیٹرولنگ پارٹی پر فائرنگ کر دی، ISPR کے مطابق فائرنگ سے 3 سپاہی شہید اور 1 افسر سمیت 8 سپاہی زخمی ہو گئے، زخمی سپاہیوں میں 5 کی حالت تشویشناک ہے، زخمی ہونے والے سپاہیوں کو CMH کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ خبر آپ کو دیں گے پنجگور کے علاقے گچک ویلی سے، جہاں پر دہشت گردوں نے پیٹرولنگ پارٹی پر فائرنگ کی ہے، ISPR کے مطابق فائرنگ سے 3 سپاہی شہید اور 1 افسر سمیت 8 سپاہی زخمی ہو گئے، زخمی سپاہیوں میں 5 کی حالت تشویشناک ہے، زخمی ہونے والے سپاہیوں کو CMH کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، انہوں نے سپاہیوں کی شہادت پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک دشمن قوتیں اور ان کے اعلی کار ایک مرتبہ پھر بلوچستان میں بدامنی پیدا کرنے کی سازش کر رہے ہیں، ملک اور صوبے کے خلاف سازشوں اور دہشت گرد عناصر کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا جائے گا، شہداء کی لازوال قربانیاں قوم کے لیے باعث فخر ہیں، دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔
اور اب بات کریں گے کے الیکٹرک کی۔ حکومت نے کے الیکٹرک کے نرخ فوری طور پر نہ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم نے کے الیکٹرک اور ایل این جی کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ آئندہ اجلاس تک مؤخر کر دیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے کے الیکٹرک کا معاملہ کابینہ کے انرجی کمیٹی کو سونپ دیا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کی اندرونی کہانی کے مطابق وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی کے معاملے پر فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں وفاقی وزیر اسد عمر اور امین الحق نے صارفین کے لیے ٹیرف بڑھانے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کو پہلے ہی بجلی نہیں مل رہی، قیمتیں بڑھانا مناسب نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے معاملے پر جمعرات کو پھر اجلاس طلب کر لیا۔ کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ گیس کی قیمتوں اور کے الیکٹرک کے حوالے سے فیصلہ آئندہ ہفتے کی کابینہ اجلاس میں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے ہوٹل ریسٹورنٹس کھولنے کا معاملہ اسد عمر کے سپرد کر دیا۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے عزیر بلوچ جی آئی ٹی کا معاملہ بھی کابینہ میں اٹھا دیا۔ علی زیدی نے جی آئی ٹی کے معاملے پر کابینہ کو بریفنگ دی۔ وفاقی کابینہ کو ملک میں کورونا کی صورتحال اور عید الاضحیٰ کے موقع پر مویشی منڈیوں کے SOPs پر بھی بریفنگ دی گئی۔ کے الیکٹرک سے عوام پریشان، عوامی نمائندے بھی حکومت سے انصاف مانگنے لگے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر MQM کی جانب سے لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ میئر کراچی وسیم اختر نے کہا کہ الیکٹرک 15 سال سے عوام کو لوٹ رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر اور عمر ایوب دھرنے میں پہنچے۔ وزراء کی یقین دہانی کے بعد دھرنا ختم کرا دیا گیا۔ اس حوالے سے آپ کو دکھائیں گے اسلام آباد سے عثمان مظفر کی رپورٹ۔ MQM کی جانب سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور کے الیکٹرک کی غفلت کے خلاف احتجاجی دھرنا دیا۔ میئر کراچی وسیم اختر کا کہنا تھا کہ کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ عمران خان نے خود کہا تھا کہ بجلی کے بل پھاڑ دو۔ کیا کراچی کے عوام اس نقشے قدم پر چلیں؟ بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، یہ بیسک نیڈز ہیں، اور اس طبقے کی نیڈ ہے جو ٹیکس دیتا ہے تو یہ ملک چلتا ہے۔ تو کیا میں بھی پرائم منسٹر صاحب کے نقش قدم پہ چل پڑوں اور بجلی کے بل اور دوسرے بل پھاڑ دوں؟ احتجاجی دھرنے سے خطاب میں وزیر توانائی عمر ایوب کا کہنا تھا کہ وفاق اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ کہ الیکٹرک کی تیل کی طلب 3600 ٹن ہے۔ کہ الیکٹرک کو 4000 فرنس آئل دیا جا رہا ہے۔ معاہدے کے تحت وفاق نے 600 میگا واٹ بجلی دینی ہے، ہم 800 میگا واٹ بجلی دے رہے ہیں۔ جو تیل کی ڈیمانڈ ہے وہ تقریباً 36 سے 3800 ٹن تیل کی ہے، RFO کی۔ ان کو اس وقت مل رہا ہے 4000۔ جو معاہدہ کراچی الیکٹرک کا ہے وفاق کے ساتھ کہ سینٹرل ڈسٹریبیوشن پوائنٹ پہ 650 میگا واٹ ان کو بجلی مہیا کی جائے، وفاق ان کو اس سے زیادہ بجلی مہیا کر رہا ہے۔ دھرنے سے خطاب میں اسد عمر نے کہا کہ سندھ حکومت نے میئر کراچی کو مفلوج کر رکھا ہے۔ کراچی کا بجلی کا نظام پرائیویٹ کیا گیا ہے، کراچی کو نہیں۔ عمر ایوب ہی اس کا حل نکالیں گے۔ 2023 تک کراچی کو 3 سالوں میں 2100 میگا واٹ بجلی دیں گے۔ کراچی کا بجلی کا نظام کے الیکٹرک کی صورت میں پرائیویٹائز کیا گیا ہے۔ کراچی پرائیویٹائز نہیں کیا گیا، مجموعی طور پر 2150 میگا واٹ بجلی کراچی میں سپلائی کا اضافہ کیا جا رہا ہے اگلے 3 سال کے اندر۔ وفاقی وزراء کی یقین دہانی پر MQM کے کنوینئر خالد مقبول صدیقی نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا۔ دھرنے میں PTI، جماعت اسلامی، JDA سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ عثمان مظفر، راج نیوز، اسلام آباد۔ کے الیکٹرک کی گونج پارلیمنٹ میں بھی گونجنے لگی۔ وفاقی وزیر فیصل واڈا نے کے الیکٹرک کے معاملے پر پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنا دیا۔ کہا پیپلز پارٹی کے دور میں کے الیکٹرک کو نوازا گیا۔ کے الیکٹرک کے مالک اور ابراج گروپ کے مالک کس کے دوست ہیں؟ عارف نقوی دوست عمران خان کے ہیں، لیکن انہیں نوازا آپ نے ہے۔ پیپلز پارٹی کے نوید قمر بھی میدان میں آ گئے۔ فیصل واڈا کو جواب دیا، کہا کہ کے الیکٹرک والے نہ ہمارے دوست ہیں، نہ ہی ہم ان کی کارکردگی سے خوش ہیں۔ بینک گارنٹیز ریکوائرڈ تھی، بینک گارنٹیز نہیں لی گئی کہ الیکٹرک سے۔ نقوی صاحب کو اتنا نوازا کیوں جا رہا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت نے؟ گیس 190 سے 140 کر دی جائے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان اس ٹائم پہ کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، اور اس کی جگہ پیٹرول لے لیا جائے PSO سے۔ پیسہ کہ الیکٹرک نہیں دے گی، گورنمنٹ آف پاکستان دے گی۔ کیوں دے گی؟ دوست ہمارا نواز آپ رہے، کسی کے اپروول کے بغیر ایگریمنٹس ہوتے چلے گئے، ہوتے چلے گئے، ہوتے چلے گئے۔ دوست ہمارا نوٹ سے نواز آپ رہے تھے۔
ہم نے ڈینائی نہیں کیا کہ نقوی صاحب ہمارے دوست تھے. اگر اس رپورٹ میں کہا ہم نے مان لیا, ہم نے حقائق نہیں چھپائے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہیں ایڈمٹ کیا ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن اگر انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو فنڈ کیا, یہ نہیں کہ اپنی جیب سے پیسہ نکال کے دیا. لیکن نوازا آپ نے کیوں گورنمنٹ آف پاکستان کی جیب سے؟ ان کو سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے, ہمیں تو ملا, آپ نے کیوں دیا 5.8 ارب روپے آپ نے پیول کی مد میں کیوں دیے, جبکہ دینے کے الیکٹرک ہوتے, یعنی کہ دیندار آپ تھے, میں اپنی جیب سے گورنمنٹ آف پاکستان کی نکال کے دے رہا ہوں. عارف نقوی صاحب جو کہ اونر ہیں ابراج کے, انہوں نے خود ایڈمیٹیڈلی کہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کی الیکشن کیمپین نہ صرف 2018 کی بلکہ 2013 کو بینک رول کرتا رہا ہوں. دس از آن دا ریکارڈ. کے الیکٹرک کے ساتھ معاہدے اپوزیشن نے کیے اور ملبہ ہم پر ڈالا.